کہ صرف مجلس اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ تم ٹینٹ لگا لو، تم جو ہے ساؤنڈ لگا لو، اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اور پھر تم نبی کی مجلس کرو۔ جس کی استطاعت اتنی نہ ہو تو وہ نبی کی مجلس کو گھر میں بھی سجا سکتا ہے، اکیلے بھی سجا سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ارے وہ تو قادر مطلق رب ہے نا، وہ تو میرے محبوب ہے، وہ میرے محبوب ہے۔ ہم یہاں سے جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مدینے سے سنتے ہیں، مدینے سے سنتے ہیں، اور اگر انہیں مجلس پسند آ جائے تو ان کی مرضی ہے، وہ مجلس میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے نا کہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو جس کی استطاعت ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق ٹینٹ لگائے، ساؤنڈ سسٹم لگائے، پبلک کو بلا کر اور ایک مجمع میں جو ہے میرے نبی کا ذکر کرے۔ مگر جس کی استطاعت نہیں ہے تو گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کے میرے نبی کا ذکر کرے۔ میرے نبی اس کا ذکر بھی سنتے ہیں، اسے بھی پسند فرماتے ہیں۔ اور کیوں فرماتے ہیں؟ میرے نبی خاص غریبوں کے لیے آئے تھے۔ امیر کے پاس تو ساری نعمتیں ہیں، میرا نبی خاص غریبوں کے لیے ہے، تو سب کے لیے مگر خاص غریبوں کے لیے ہے۔ اور کل بروز قیامت میرا نبی جسے پسند فرمائے گا تو رب فرمائے گا غریبوں کو لو، غریبوں کو لو۔ تو میرے نبی کے دائیں غریب ہوں گے، میرے نبی کے بائیں غریب ہوں گے، میرے نبی کے آگے غریب ہوں گے، پیچھے غریب ہوں گے، اور ان غریبوں کے جھرمٹ میں میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے نبی خاص غریبوں کے لیے، اور غریبوں کو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ تو جس کی استطاعت ہو وہ بھرے مجمع میں میرے نبی کا ذکر کرے، اور جس کی استطاعت نہ ہو تو وہ تنہا ذکر کرے، میرے نبی پسند فرمائیں گے۔ بصرہ کا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ نبی کی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، اور بادشاہ کے یہاں پر جب تک مہینہ میلاد کا رہے گا نبی کی ثناخوانی ہوگی، نبی کی مدح خوانی ہوگی، نبی کا ذکر و اذکار ہوگا، نبی کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے۔ اعلان جو ہے اپنے سپاہیوں کے ذریعے پورے شہر میں کرا دیا گیا۔ اس بصرہ کے شہر میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی، اس کی ایک بیٹی ساتھ میں تھی۔ نبی سے بڑا عشق، نبی سے بڑی محبت، اتنی محبت کہ جہاں نبی کا ذکر سنتی کہ ہو رہا ہے سارے کام چھوڑ دیتی، اپنے سارے خاص کام چھوڑ کے نبی کا ذکر سننے جایا کرتی تھی۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کروایا نا کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، میرے گھر پہ ہو رہا ہے، مگر اس میں ایک اعلان بھی تھا، اس میں شایانہ شان جو ہے وہ بادشاہ کے ہوں گے، جو بادشاہ کے مد مقابل ہے وہی اس مجلس میں جا سکتے ہیں۔ مگر عشق ایسا تھا کہ وہ عورت دوڑ پڑی کہ ہو سکتا ہے نبی کے عشق کے صدقے میں مجھے بھی جگہ مل جائے، ایک کونے میں جگہ مل جائے تاکہ نبی کی ناز سن سکوں، نبی کا ذکر سن سکوں۔ نبی سے والیانہ محبت تھی، اس کا عشق عمر پڑا، اور جب اس نے سنا نا تو جس وقت میں جو وقت طے کیا گیا تھا خود بھی تیار ہوئی، اپنے آپ کو سنوارا، اپنی بیٹی کو سنوارا اور چل پڑی۔ اور چلتے 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 جو ہے بادشاہ کے محل کے قریب پہنچی، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی دربان نے روک دیا، کہا اے عورت کہاں جاتی ہے؟ کہا نبی کا ذکر اندر چل رہا ہے، نبی کی مدح ثانی چل رہی ہے، نبی کی جو ہے نعت خوانی چل رہی ہے، بس وہی سننے کے لیے آئی ہوں۔ تو کہا تو نے سنا نہیں کہ بادشاہ نے اعلان کیا کروایا تھا؟ یہ کوئی ایرے گہرے کا گھر نہیں ہے، یہ بادشاہ وقت کا محل ہے، اور اس محل میں کوئی ایرے گہرے نہیں آتے ہیں، جو بادشاہ کے شاہانہ شان ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، جو شاہانہ شان ہوتے ہیں وہی آتے ہیں۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، بڑی گڑ گڑائی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اندر نہیں جانے دیتا تو باہر تک تو آواز آ رہی کونے ہی دے دے بیٹھنے کے لیے، کہ اسی کونے میں بیٹھ کے نبی کا ذکر سن لوں، نبی کی ناز سن لو، نبی کی تعریف سن لو۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ اس دربان نے کہا کہ بادشاہ نے اپنے محل کے آس پاس بھی کسی غریب کو بھٹکنے کے لیے منع کیا ہے،
اس نے بڑا گڑ گڑایا, آنکھوں سے اشک بہائی, مگر اس کی نہ سنی گئی, اور اسے دربانوں نے اٹھا کے محل کے باہر کر دیا, دروازے کے باہر دور کر دیا. اور یہ بڑی مایوسی کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی طرف چلی. بیٹی بھی مایوس, ماں بھی مایوس. اب جب گھر کے قریب پہنچی نا تو اپنے اشکوں کو پوچھا, اپنی بیٹی کے آنسو کو پوچھا, اور کہتی ہے کہ اے بیٹی, نبی صرف امیروں کے نہیں ہے, نبی تو غریبوں کی ہے, تو مایوس کیوں ہوتی ہے؟ مایوس ہمارے لیے نہیں ہے. محل میں میلاد ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ جو نبی محل والوں کی سن سکتا ہے وہ جھوپڑی والوں کی بھی سن سکتا ہے. جو نبی محل والوں کی سنتا ہے, جو امیروں کی سنتا ہے, وہ غریبوں کی بھی سنتا ہے. جس کی نگاہ امیروں اور محل والوں پہ ہے, اس کی نگاہ غریبوں بھی تو پڑ رہی ہوگی, اس کی نگاہ جھوپڑی پہ بھی پڑ رہی ہوگی. تو کچھ دیر کے لیے سننے والی بن جا, میں سنانے والی بن جاتی ہوں. پھر تو سنانا, میں سنوں گی. چل مصلی بچھاتے ہیں, نبی کی میلاد سجاتے ہیں. وہ اپنی جھوپڑی میں گئی. جھوپڑی میں جانے کے بعد جو اس کے پاس میسر تھا, اس نے اپنی جھوپڑی کو خوشبو سے مزین کیا. جو اس کے پاس میسر تھا, اس نے جو ہے سامنے چادریں بچھائیں, ٹوٹی پھوٹی جو ہے چٹائیاں بچھائیں, اور با ادب وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کر کر جو ہے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا لیا. اور خود جو ہے بیٹی سے کہا, بڑے توجہ کے ساتھ سننا, میں نبی کا ذکر کرنے لگی ہوں, میں نبی کی ثنا خوانی کرنے لگی ہوں, میں نبی کی مدح سرائی کرنے لگی ہوں. اور پھر اس نے کہا, اور پھر اپنی زبان میں شاعر کہتا ہے, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, میں تیری میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اگر اسے امام کی زبان میں کہا جائے تو وہ تعریف کر رہی, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور پھر وہ محل کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے گی, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. گویا وہ تعریف کر رہی ہے, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, کہہ لیں گی سب کچھ تیرے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس شان کے ساتھ وہ نبی کا ذکر کر رہی ہے, نبی کا ذکر کر رہی ہے, اور مدینے میں میرے مصطفیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں. ساری رات وہ نبی کی تعریف کرتی رہی, نبی کا ذکر کرتی رہی. صبح فجر کا وقت ہوا, صبح کاذب جس وقت میرے نبی کی ولادت کا وقت ہے, اس کے گھر پہ جو ہے دستک ہوئی. بیٹی اٹھی, اٹھنے کے بعد دروازہ کھولا. جیسے ہی کھولا تو دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ کھڑے ہیں, نورانی شکل والے بزرگ کھڑے ہیں. اب جیسے ہی اس بیٹی نے دیکھا تو وہ ڈر گئی کہ کون نورانی شکل والے ہیں. اپنی ماں کو بتایا, ماں آئی, جیسے ہی بزرگ کو دیکھی تو پوچھا کہ اے بزرگ مہربان, آپ کون ہے, آپ کون ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پہچانتی, مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, لوگ مجھے غوث کے نام سے جانتے ہیں, رب نے مجھے منصب غوثیت عطا فرمائی ہے. جیسے ہی اس نے سنی کہ وقت کا غوث میری چوکھٹ پہ, کہا حضور
میں تو اس قابل نہیں, میں تو بڑی غریب, میری چھوٹی سی جھوپڑی, آپ میرے گھر پہ. تو ایک جملہ میرے شیخ نے فرمایا, غوث اعظم فرماتے ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا, میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بھینی بھینی خوشبو, بھینی بھینی خوشبو, اور وہ خوشبو کسی اور کی نہیں, میرے نبی کے پسینے کی تھی, میرے نبی کے پسینے کی تھی. تو میں نے فوراً بھاپ لیا, ہو نہ ہو تیرے گھر سے میرے نبی کا گزر ہوا ہے, تیرے گھر سے میرے نبی کا گزر ہوا ہے, بتا تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ تیرے گھر سے میرے نبی کا گزر ہوا. تو وہ عورت بیان کرتی کہ یا سیدی, رات بھر میں اپنے نبی کا ذکر کر رہی تھی, اپنے نبی کا ذکر کر رہی تھی, اور میرے دل میں یہ عقیدہ تھا, یہ ارمان تھا, اور یہ چاہت تھی کہ جس نبی کا ذکر کر رہی ہوں وہ نبی میں اور نبی اور نبی تیرے گھر میں آ کے چلے گئے ہیں, اور میں آیا ہوں کہ مجھے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تو نبی کا میلاد ہمیں میسر آیا, یہ رب کائنات کا کرم ہوا کہ پھر ایک سال ہمیں میلاد منانے کا موقع ملا ہے. میلاد